باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ مسیح میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح کے صلیب پر 7 کلمات، یہ پاک جمعہ کو واعظ دینا ایک معمول بن چکا ہے، اور یہ بھی ایک معمول ہے کہ ان کلمات میں خداوند یسوع مسیح کے دکھوں پر زور دیتے ہوئے ہم ان الفاظ میں پنہاں دکھوں کی اثر انگیزی کو فراموش کر دیتے ہیں۔ 7 کلمات پر واعظ دینا اہم ہے، دکھوں پر غور لازمی ہے، لیکن اس دھیان و گیان کی بدولت ہمیں اس قابل ہونا چاہیے کہ ہمارے دل و دماغ میں نہ صرف یسوع کے دکھوں کی یاد تازہ رہے، بلکہ اس خداوند کی بے پناہ محبت کو بھی فروغ ملے۔ یہ 7 کلمات تمام اناجیل کا حسین امتزاج ہیں جو اناجیل کی یکجہتی اور یگانگت کو ظاہر کرتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کی زمینی زندگی کے یہ 7 کلمات مقدس متی، مقدس مرکز، مقدس لوکا اور مقدس یوحنا کی انجیل سے مکمل ہوتے ہیں، اور خداوند یسوع مسیح نے جو کچھ صلیب پر کہا وہ خدا کی یکتائے اثر محبت کا مکاشفہ ہے، اور یسوع مسیح کی محبت ان کے جسمانی دکھوں میں انسانیت کی پستیوں کو حرف بام عطا کرتی ہے۔ آج خداوند یسوع مسیح کے دکھوں کو دیکھنا تھوڑا سا میں مختلف انداز سے پیش کروں گا۔ اکثر جب خداوند یسوع مسیح کے 7 کلمات پر غور کیا جاتا ہے تو صرف ان کلمات کو ہی دیکھا جاتا ہے، لیکن یہ سارے کلمات محبت کی بات کرتے ہیں۔ جب پہلے کلمے پر غور کرتے ہیں تو یہ دشمنوں سے محبت ہے، اور یسوع نے کہا کہ اب آپ انہیں معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ دشمنوں کو معاف کرنے سے عظیم ترین اور بہتر محبت کا اظہار ہو ہی نہیں سکتا۔ دشمنوں سے محبت گویا دشمنوں کے حق میں بولنے کے مترادف ہے۔ ایسا کرنا جداگانہ، احمقانہ اور مزاحیہ عمل لگتا ہے، لیکن میرے مسیح نے حقیقت میں ایسا کیا، اور ایسا کرنے سے خداوند واقعی بڑے پرزور طریقے سے ثابت کرتے ہیں کہ جو کچھ انہوں نے اس زمین پر سکھایا اس پر واقعی یقین رکھتے ہیں، یعنی خداوند یسوع مسیح کے قول و فعل میں کوئی تضاد نہیں۔ لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں کو پیار کرو۔ یسوع نے صلیب پر وہ کیا جس کی تبلیغ وہ پہاڑوں پر، میدانوں میں اور انسانوں کے درمیان دیتا رہا۔ انہیں معاف کیا جو اس کو مصلوب کرنے کا سبب بنے، اور ایسا کرنے سے یسوع نے نئی صلیب کو تیار کیا جس میں اس کی معافی عمودی اور افقی ہم سب کے لیے ہے کہ ہم ایک دوسرے کو معاف کرتے رہیں، لیکن ایسا تب ہی ممکن ہے جب میں خود معافی کا تجربہ کروں۔ دوسرا کلمہ، اور یسوع نے اس سے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ یہ گویا ایسے ہی ہے جیسے گناہ گاروں سے محبت کرنا۔ یہ الفاظ خداوند یسوع مسیح نے پشیمان ڈاکو سے کہے، اور وہ خداوند یسوع مسیح کو واضح طور پر سن چکا تھا، کیونکہ وہ 7 والی صلیب پر مصلوب کیا گیا تھا۔ ہم اس نادم یا پشیمان ڈاکو کو کہتے ہیں کیونکہ وہ واقعی اپنے گناہوں پر پشیمان تھا۔ پشیمانی اور ندامت دراصل خداوند یسوع مسیح کی طرف آنا یا خدا کی جانب اپنا رخ موڑنا ہے، اور یہ غالباً ہماری اپنی تگ و دو ہوتی ہے جو ہمیں واپسی کا راستہ مہیا کرتی ہے۔ گناہ سے نفرت اور گناہ گار سے پیار کرو۔ مقدس اگسٹین ایسا کہتے ہیں۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ جس کو اس طرح بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ انسانیت سے محبت اور گناہوں سے نفرت کرو۔ یسوع نے اپنی ماں کو اور اس کے شاگرد کو جسے وہ پیار کرتا تھا پاس کھڑے دیکھا، اور اپنی ماں سے کہا، اے خاتون دیکھ تیرا بیٹا۔ پھر شاگرد سے کہا، دیکھ تیری ماں۔ اگر اس کلمے کو محبت کے تناظر میں دیکھا جائے تو یہ دوستوں اور خاندان سے محبت ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے یہ الفاظ اپنی والدہ اور اپنے پیارے شاگرد سے کہے جب وہ یسوع پر نظریں جمائے کھڑے تھے۔ معاشرتی لحاظ سے یسوع کا تعلق ایک خاندان سے تھا۔ بے شک وہ اپنی ماں اور اپنے شاگرد سے محبت کرتا تھا،
اس کی زمینی زندگی کے اختتام پر اس کے خاندان میں جو آج ساری دنیا کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے، خلا پیدا ہو گیا۔ کارڈینل بیزل ہیوم اپنی کتاب صلیب کے بھید میں لکھتے ہیں، کلیسیا اس کے یعنی یسوع کے پہلو سے پیدا ہوئی، ویسے ہی جیسے ہوا کی تخلیق آدم کے پہلو سے اس کی پسلی سے ہوئی۔ مزید لکھتے ہیں، جس طرح مقدسہ مریم نے درد ذہ کو برداشت کیا، یسوع کو جنم دیا، آج وہ پھر ماں بنتی ہے ان سب کی جو اس کے بدن اور خون یعنی المسیح سے توانائی حاصل کرتے ہیں، اور اس خون اور پانی سے جو اس کے پہلو سے بہا۔ خداوند یسوع مسیح سے محبت۔ سپاہی خداوند یسوع مسیح کے الفاظ میں پیاسا ہوں کو سمجھ نہ پائے۔ خداوند یسوع مسیح کو وہاں کھڑے لوگوں کی محبت کی پیاس تھی۔ خداوند المسیح چاہتا تھا کہ جو بھی وہاں کھڑا تھا اس پر نظر ڈالے اور محبت کے کرشمے دیکھے، نہ کہ ان جلادوں جو اس پر ظلم ڈھاتے تھے اور اپنے متعصبانہ غصے کی آگ میں جل رہے تھے۔ خداوند یسوع مسیح ان سب کی نظر التفات کا منتظر تھا جو اس کی محبت سے معمور تھے، جو اس نے انہیں دی تھی، جس کا درس اس نے انہیں دیا تھا۔ ہم خداوند یسوع مسیح کی پیاس کیسے بجھا سکتے ہیں؟ ایک چھوٹا سا چشمہ سمندر کی پیاس کیسے بجھائے؟ لیکن یہ باتیں ایمان کی نظر سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایسا اس وقت ممکن ہے جب ہم ان سب پر جو اس نے کیا اور کہا ایمان لائیں، جب ہم غریبوں کی پرسان حال ہوں، یہ دوبارہ کہتا ہوں، جب ہم غریبوں کے پرسان حال بنیں، نہ کہ مظلوموں کے اور لاچاروں کے حقوق کو غصب کریں، اور نہ صرف واعظ کرنے والے بلکہ خود بھی یسوع کی تعلیمات پر عمل کرنے والے ہوں۔ ان کلمات پر، یسوع کی اس محبت پر صرف واعظ کرنا کافی نہیں بلکہ اس پر عمل کرنا زیادہ لازمی ہے۔ اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ محبت کے تناظر میں یہ خدا سے محبت ہے، خداوند یسوع مسیح کی۔ وہ شروع سے جانتا تھا کہ ہم اس کے وسیلے سے معاف کیے اور بچائے جائیں گے، لیکن یہ رسوائی کا احساس تھا، ایسی رسوائی کا جس میں اس کے شاگرد ڈر کے مارے بہت دور ہیں، یہاں تک کہ ان سے رابطہ ناممکن تھا، اور یہاں رابطے کا صرف ایک یہی راستہ تھا کہ باپ سے بات کی جائے، اس سے مکالمہ کیا جائے۔ یسوع نے یہ سوال نہیں کیا کہ اس کے ساتھ ایسا کیوں ہوا، بلکہ خدا جو اس کا باپ تھا، خدا سے اپنی محبت کا اظہار کیا، اور یہ لمحہ تعلق یا رشتے کو ظاہر کرتا ہے۔ اس نے اپنے انسانی پن میں باپ اور اپنے تعلق کو ظاہر کیا۔ اس نے جسمانی اور معاشرتی طور پر معاشرے سے تعلق ٹوٹ جانے کا تجربہ کیا، شاگردوں کی بے وفائی اور اپنی رسوائی کا تجربہ کیا، لیکن وہ باپ سے اپنے تعلق سے بخوبی آگاہ تھا۔ وہ خدا کی پدرانہ محبت سے واقف تھا۔ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا میں اپنے دکھ درد، اپنی صوبتیں اور خوف اور شک میں باپ خدا سے اپنا تعلق قائم رکھتا ہوں یا نہیں؟ کیا میں اس قابل ہوتا ہوں کہ اسے ابا کہہ کر پکار سکوں؟ اس نے باپ کی مرضی پوری کر کے خدا سے اپنی محبت کو ثابت کر دیا۔ بس یسوع نے جب سرکہ پیا تو کہا، تمام ہوا۔ یہ گویا میری اور آپ کی خاطر یسوع کی محبت ہے۔ کلوری کی پہاڑی پر یسوع نے اپنے مشن کا اختتام کیا، جو بعد میں اس کے شاگردوں کے ذریعے لغوی، عملی اور کلیسیائی طور پر رہتی دنیا تک جاری رہے گا، جس کا آغاز اس نے بیابان کی صوبتوں کے بعد کیا تھا۔ جنہوں نے اس سے محبت یا نفرت رکھی، انہوں نے اس مشن کی آخری رسومات خوب دیکھیں۔ خداوند نے اپنے مشن کا اختتام دار پر جان دے کر کیا، لیکن آج ہمارے دل و دماغ میں اس کی محبت کی سولی ہے، جس پر ہمیشہ وہ اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہمیں اپنے گلے لگانے کے لیے تیار ہے۔ اس کے مشن کا مکمل ہونا ہماری جیت اور فتح ہے۔ جو بھی کچھ اس کے ہاتھوں سے پایا تکمیل کو پہنچا، وہ ہماری فتوحات کا سلسلہ ہے جو اس نے اپنے ہاتھوں سے شروع کیا۔ اس نے ہمیں گناہ کے بندھن سے آزاد کیا اور آزادی ہمارا نصیب کر دی۔ اس نے زندگی اور موت کے متعلق ہمارے شکوک و شبہات کو ختم کیا اور ہمیں دائمی زندگی کے لیے
امید عطا کی۔ اس نے نظام زندگی کو نہ صرف مکمل کیا بلکہ محبت کا نظام دے کر زندگی کو بحال کر دیا، کیونکہ وہ ہم سے محبت رکھتا ہے۔ اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ اس کو گویا اس طرح سمجھا جا سکتا ہے کہ یہ انعام محبت ہے۔ روح خدا یسوع مسیح کی بیاباں میں رہنمائی کرتی رہی۔ وہی روح خداوند یسوع مسیح کی معاشرتی اور تبلیغی زندگی میں اس کا ساتھ دیتی، اور آخر کار خداوند یسوع مسیح اسی روح کو خدا کے سپرد کر دیتے ہیں، کیونکہ روح خدا سے ہے اور محبت روح کا انعام ہے۔ آسمانی باپ نے اسی روح کو دوبارہ اس دنیا میں بھیج دیا جو ہمارے درمیان رہتی ہے۔ صلیب کی اصلیت اور صلیب کی روح بھی محبت ہی تو ہے۔ اب یہ وہ روح ہے جو ایک دوسرے سے پیار کرنے میں ہماری رہنمائی کرتی ہے، کیونکہ محبت روح کا عطا کردہ انمول انعام ہے۔ بپتسمہ میں ہم روح القدس انعام میں پاتے ہیں، لہٰذا ہمیں اپنے بپتسمہ کے انعام کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے اور ایک دوسرے سے اپنے سارے دل، اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے محبت رکھنے کی ضرورت ہے، اور ایسا تب ہی ہوگا جب ہم سچے دل سے ایک دوسرے کا احساس کریں گے۔ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ کلمات نہ صرف پاک جمعہ کے دن بلکہ ہماری زندگی کے ہر لمحے اور ہر دن زندہ رہنے چاہیے۔ صلیب سے نہ صرف ہمیں خداوند یسوع مسیح کی طرح بننے کا جذبہ ملتا ہے، بلکہ یہ صلیب اس بات کا تقاضا بھی کرتی ہے کہ ہم دوسروں کے لیے یسوع بنیں، یعنی ہم ہمیشہ دوسروں کو معاف کرنے، سمجھنے والے، رحم کرنے والے اور بے لوث محبت رکھنے والے ہوں۔ کارڈینل بیزل ہیوم کے مطابق صلیب ہمارے ایمان میں بنیادی حیثیت رکھتی ہے، بلکہ ایمان کا اظہار بھی صلیبی نشان ہے، کیونکہ دکھ اور درد کے تجربے میں ہمیں امید اور جی اٹھنے کی ممکنہ صورت صلیب ہی فراہم کرتی ہے۔ خدا ہمیں اپنی محبت کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے، اسی مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے۔